اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے انتہائی محترم قرآن دوست ساتھی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حصہ اول نماز کے ذریعے۔ آج ہم سبق 17 کا اے اور بی پارٹ پڑھیں گے۔ اس سبق میں ہم سیکھیں گے نزول قرآن کا مقصد، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو جو نازل کیا اس کا مقصد کیا ہے۔ ہم اس میں قرآن کی ہی مدد سے سیکھیں گے، یعنی قرآن کے حوالے سے ہی ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور گرامر میں ہم کچھ نئے ہم سیکھ رہے ہیں آج کل، کیا؟ امر اور نہیں۔ امر اور نہیں میں ہم آج کچھ مزید جو ہم پڑھ چکے ہیں ماضی اور مضارع، اس کا ہم امر بنانا اور نہیں بنانا سیکھیں گے۔ نکات تعلیم یا شوق میں آج 14 نئے الفاظ ہیں جو قرآن میں 1000 سے زیادہ بار آئے ہیں۔ الحمدللہ 40,000 کے بالکل قریب ہم پہنچ چکے ہیں، اور آج کے سبق کے ختم ہونے تک ہم 17 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے۔ ان کی 208 الفاظ ہم ٹوٹل سیکھ چکے ہوں گے۔ آج کے سبق 17 کے اختتام تک 208 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے، جو کہ قرآن میں 39,571 بار آئے۔ اور ہم نے کتنے سیکھنے ہیں؟ 41,111۔ ٹھیک ہے، اور کتنے قریب پہنچ گئے ہم، اور ہماری آج 17واں کی کلاس ہو گئی الحمدللہ خیر خیریت سے۔ 7 ہوم ورک آپ لوگوں نے کرنے ہیں، 2 تلاوت کے ہیں اور 2 زبانی پڑھنے کے، اور 2 آپ کو کتاب سے پڑھنے ہیں، بک سے پڑھنے ہیں۔ اپنے ساتھی سے سوال جواب کرنا ہے، ویڈیو کو دیکھیں، سنیں، سمجھیں، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کریں۔ آپ منتخب ہیں الحمدللہ، اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے، اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے۔ رب زدنی علما، اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد کیجیے۔ نماز ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں، نماز کے حصے مکمل ہو چکے ہیں جو ہم نے سلیبس آپ کو دکھایا تھا شروع میں۔ اب قرآن سے متعلق کچھ اہم باتیں ہیں، اس لیے کہ اس کورس پر ہم نے رکنا نہیں ہے، اب قرآن سمجھنے کی تیاری کرنی ہے۔ ابھی تو ہم نے صرف نماز کو سمجھا ہے، نماز کی صورتوں کو سمجھا ہے نا، اب ہم نے مزید آگے قرآن کو سمجھنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو قرآن کے ابھی ہم کیا کریں گے کہ آج کا سبق ہے 17واں، اس میں ہم سیکھیں گے کہ قرآن کے نازل ہونے کا مقصد، اور پھر 18واں سبق جو ہوگا اس میں قرآن آسان اور اس کا سیکھنا بہترین کام، اس کے بارے میں، اور سبق 19 میں سیکھنے کے طریقے، اور سبق 20 میں کہ ہم جو شروع سے کہہ رہے ہیں کہ 50% آپ کو سمجھ آ جائے گا، تو ہم نے یہ اس کا دیکھنا ہے کہ واقعی ہم نے 50% سیکھ لیا ہے کہ یہ نہیں سیکھا، تو اس کو ہم اپلائی کر کے دیکھیں گے۔ تو آج کی آیت نمبر ہے 29 سورۃ صاد کی۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ اب ہم اس کو دیکھتے ہیں، اس کا ترجمہ۔ مقصد نزول یعنی نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تدبر کرنا اس کی آیات پر، قرآن کی آیت پر تدبر کرنا۔ تدبر کیا ہوتا ہے؟ غور و فکر کرنا، یعنی اللہ نے جو قرآن پاک نازل کیا ہے اس کی آیات کے اوپر غور و فکر کرنا، یعنی تدبر کرنا اس کی عربی کی آیات پر۔ قرآن کی عربی سمجھنا ضروری اور آسان بھی، کیونکہ جب تک ہم قرآن کی عربی نہیں سمجھیں گے تو ہم کیسے غور و فکر کریں گے؟ تدبر ہم تبھی کریں گے نا اگر ہمیں اس کی عربی سمجھ آ رہی ہوگی۔ اب قرآن کریم کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا، مثال اس انسانی کلام کا ترجمہ کیجئے،
یہ 4 الفاظ ہے نا، ٹوٹل 4 الفاظ ہیں. کیسے کیسے، ایسے ویسے ہو گئے، ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے. اب میں کہوں کہ آپ اپنی اپنی لینگویج میں اس کا ٹرانسلیٹ کریں تو کر سکو گے آپ؟ تو یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کے کلام کا ہم ترجمہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے ہمیں عربی کو سمجھنا ہے، عربی کے لفظ کی کنسٹرکشن کو سمجھنا ہے، پھر ہم اس کے اوپر غور و فکر کر سکتے ہیں. آپ نے قرآن کریم کے 100 ترجمے بھی پڑھ لیے نا تو آپ نے عام معنوں میں قرآن مجید نہیں پڑھا. ٹھیک ہے، قرآن پاک صرف عربی ہے، قرآن کریم عربی میں ہے، تو ہمیں اس عربی کو سمجھنا ہے. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں نا کہ ترجمے سے ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن وہ تو ایک چلو ہم پڑھ لیتے ہیں، ابتدا ہے، لیکن ہمیں اس میں رکنا نہیں ہے، ہمیں عربی کو سمجھنا ہے. یہ ہم اگلے کورسز میں ہم یہی کام کریں گے کہ عربی میں ہم سمجھیں گے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم تو ترجمہ کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے ثواب میں کمی ہو جائے گی، نفی ثواب نہیں ملے گا اور نہ ترجمہ کی قدر کم ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے. لیکن ہم ترجمہ ایسے سیکھیں گے، یعنی کہ پل ہے ایک قسم کا، وہ ترجمہ ہماری منزل نہیں ہے، وہ ایک راستہ ہے، اس راستے سے ہم نے گزرنا ہے، لیکن ہماری منزل ہے عربی کو سمجھنا. اور آپ کو پتہ ہے عربی آیات کا خاص اثر، ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. حرف پر، حرف کیا ہوتا ہے؟ ایک حرف، جیسے ایک الفاظ تو حرف سے مل کے بنتے ہیں نا الفاظ، جیسے الف لام میم، یہ 3 حرف ہیں تو 30 نیکیاں مل گئی. ٹھیک ہے، الحمدللہ، اس کے اوپر الف لام میم ہا دال، کتنے لفظ ہیں، کتنی نیکیاں مل گئی. ایک حرف پہ اتنی 10 نیکیاں، تو اب ہم جب حرفوں سے مل کے لفظ بنتے ہیں تو کتنی نیکیاں ملیں. لیکن اس کو سمجھنا ہے. اگر ہم ایک لفظ پڑھ رہے ہیں، صرف یہ تو نہیں کہ چلو ہمیں نیکیاں ملتی جا رہی ہیں، پڑھتے جاؤ، اس کا فائدہ نہیں ہے. جب تک ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھیں گے نہیں، تب بھی نیکیاں ملیں گی. جب ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں گے، غور و فکر کریں گے. اب اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ کتاب ہم نے اتارا ہے اس کو آپ کی طرف، برکت والی ہے. کتاب، یہ کتاب. اچھا، یہ کتاب ان کا لفظ جو ہے یہ کیا ہے؟ اسم فعل حرف؟ اسم ہے. ٹھیک ہے، اب تو آپ لوگوں کو ماشاءاللہ اچھی پریکٹس ہوگی تو آپ دیکھتے ہی پہچان جاتے ہو یہ اسم ہے. ٹھیک ہے، کتاب اسم ہے، اور کتاب کیا ہے؟ واحد ہے. کتاب ایک کتاب، اور اس کی جمع کیا ہے؟ کتب. ٹھیک ہے، کتاب کی جمع ہے کتب. تو یہ اس میں 261 بار یہ والا لفظ قرآن پاک میں آیا ہے. انزلناہ، ٹھیک ہے، انزلنا، ہم نے اتارا اس کو. اب انزلنا کی کنسٹرکشن کیسی ہے؟ یہ کون سا ورڈ ہے؟ یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ ماضی لگ رہا ہے، مضارع لگ رہا ہے، فعل ہے، اسم ہے، حرف ہے، کیا ہے؟ یہ فعل ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور یہ کیا ہے؟ ماضی ہے یا مضارع ہے؟ ماضی ہے. جیسے ہم نے ایک لفظ پڑھا تھا فعلنا، جعلنا، فتحنا، انزلنا، یہ ہم نے کیا، ہم نے اتارا. انزلنا، ہم نے اتارا، اس کو ہم نے اتارا اس کو. اب انزلناہ کے کتنے ٹکڑے ہو سکتے ہیں؟ 2 ٹکڑے ہوں گے، کیونکہ انزلنا ایک ہی لفظ ہے اور ماضی کا ہے کہ ہم نے اتارا. ٹھیک ہے، انزلنا کا ایک ہی ہے، یعنی اس میں ٹکڑا نہیں ہے. اگر ہم پڑھیں گے انزلناہ پھر تو اس کے 2 ٹکڑے ہوں گے. خالی انزلنا ایک ہی لفظ ہے. یہ نہ وہ والا لگ والا نہ نہیں ہے، یہ وہ والا نہ ہے. فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا، ہم سب نے کیا. یہ ایک ہی ورڈ ہے. فعل جو ہوتا ہے فعل کو ہم توڑتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک ہی ورڈ ہے، لیکن جب اس کے ساتھ انزلناہ لگا تو یہ 2 بن گئے. ٹھیک ہے، اب انہوں نے کہا ہم نے اتارا اس کو. کس کی طرف بات ہو رہی ہے؟ یہ کتاب کس کی طرف بات ہو رہی ہے؟ کس کو اتارا؟
یہ کتاب، یعنی یہ کتاب جو ہے ہم نے اتارا اس کو، اس کتاب کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور وہ کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید، قرآن پاک۔ الیکا، یہ ہم نے الہی والا ایک پڑھا تھا نا، الہی کا ہم نے جب اس کو زبار کے ساتھ جوڑا تھا تو کیا ٹیبل بنا تھا؟ علیہ، علیہم، علیکا، علیہ، علیکم، علینا۔ تو علیہ کا کیا مطلب تھا؟ طرف، ٹھیک ہے، اور کا آپ کا، دو جب ملے یہ دو ٹکڑے ہو گئے، الہی کا آپ کی طرف، ٹھیک ہے۔ مبارکن، مبارکن کا مطلب ہے برکت والی، ٹھیک ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کسی کو عید مبارک، یہ عید آپ کے لیے برکت والی ہو، سب کو ہم کہتے ہیں نا عید مبارک۔ کبھی مبارک کا مطلب پتا تھا آپ کو پہلے؟ مبارک کا مطلب ہے برکت والی، یعنی ہم کسی کو کہتے ہیں عید مبارک، تو ہمارا کہنے کا مقصد ہے کہ یہ عید یہ برکت والی ہو، صحیح۔ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے جس کو اللہ نے آسمان سے اتارا۔ برکت کے معنی ہے نعمت کا ملنا اور اس کا قائم رہنا اور بڑھتے رہنا، یعنی زیادہ ہوتے رہنا۔ یہ وہ ذاتی نہیں جو ہمیں کہیں گے کہ یہ اب اتنی تھی اب اتنی بڑھ جائے گی، جو ہمیں نظر آئے، اس طرح کی ذاتی نہیں ہے، لیکن ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں، یعنی اس میں ہم کہتے ہیں اس میں اتنی برکت ہوئی، وہ ذاتی ہوتی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی ذاتی۔ ہم کہتے ہیں نا، جیسے ہم کہتے ہیں زکات دینے سے مال بڑھتا ہے، اب مال یہ تو نہیں کہ کوانٹٹی میں بڑھتا جائے گا، ایسا نہیں ہے، لیکن اس میں برکت آ جائے گی۔ تو یہ ہے اس وجہ سے برکت کے معنی ہے کہ مال یا کچھ بھی، کوئی بھی نعمت کا ملنا، اس کا قائم رہنا اور اس کا بڑھتے رہنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ذاتی وہ والی ہوتی ہے، اور یہ قرآن اس کی برکت کا یہ عالم ہے کہ جس مہینے میں اترا وہ بہترین مہینہ بن گیا، جس رات میں اترا وہ صرف اس کے اترنے سے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہو گئی۔ ليلة القدر میں اترا نا قرآن پاک، اترنا شروع ہوا، تو سوچیے کہ خود قرآن کتنی برکت والا ہوگا، اور جس مہینہ میں اترا وہ مہینہ سب مہینوں میں افضل مہینہ ہو گیا، اور جس رسول پر اترا وہ سب سے افضل رسول بن گئے، اور جس شہر میں اترا وہ بہترین اور امن والا شہر ہو گیا۔ یہ سارے کنیکشن دیکھیں، کبھی سوچیں، کبھی غور و فکر کریں کہ یہ قرآن کتنی برکت والا ہوگا اگر ہم اس کو سمجھیں گے، پڑھیں گے، عمل کریں گے۔ اس کتاب نے دنیا کی تاریخ کو بدل دیا، جن لوگوں پہ یہ اترا ان کی زندگیاں بدل گئی۔ صحابہ کرام وہ صرف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب قرآن اترا تو وہ ان کو پڑھتے تھے، ان کو یاد کرتے تھے، ان کو حفظ کرتے تھے، اس کو اپلائی کرتے تھے، اپنی زندگی میں لے کر آتے تھے، اس کی تبلیغ کرتے تھے۔ تو صرف 100 سال کے اندر اندر مسلمان دنیا کی سپر پاور بن گئے، اس دور کے مسلمان جو تھے، اور ان کے اخلاق ان کے اچھے رول ماڈل بن گئے لوگوں کے لیے۔ اور پورے 1000 سال تک تقریباً جب تک مسلمان کچھ حد تک ہی صحیح قرآن سے جڑے رہے تو علم اور عمل کے میدان میں ساری دنیا والوں سے آگے ہی رہے، یعنی وہ والا دور 1000 سال تک۔ اب تو بہت کم ان کے لوگ اس میں غور و فکر کریں، پڑھیں، سمجھیں، عمل کریں تو ہم سب سے مضبوط ترین طاقت بن سکتے ہیں۔ تصور، دعا اور احساس کے ساتھ پریکٹس کریں گے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارکن، کتاب انزلناہ الیک مبارکن علم۔ تو آپ کو یہ بات پتہ چلی، آج جا کے سکھائیے اس کو، ٹھیک ہے۔ اگلی بات، لیدبروا آیاتہ، تاکہ وہ غور کریں اس کی آیات پر۔ ہم نے لی کا لفظ ہم نے پہلے پڑھا تھا نا، ہم نے لی کو پڑھا تھا اسم کے ساتھ، تو اس کا معنی کیا تھا؟
لیے, للہ لیے, ٹھیک ہے. اور جب اس کو ہم نے اس کے ساتھ پڑھا, اس کے بعد کس کے ساتھ ہم نے پڑھا تھا اس کو, لاہو ضمائر کے ساتھ, اس کے لیے, اس میں بھی اس کا مطلب بنا اس کے لیے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہم نے جب اس کے ساتھ ہم نے فعل کے ساتھ پڑھا تو اس کا مطلب بن گیا تاکہ. میں نے بتایا تھا نا پہلے ایک جگہ پہ ہم نے جب اس کو ہم نے اس کے ساتھ پڑھا تو اس کا مطلب بن گیا تاکہ. لی یدبرو, لی الگ ہے, یدبرو الگ ہے, یعنی کہ یہ دو ٹکڑے ہیں. کتنے ٹکڑے ہیں یہ؟ دو ٹکڑے ہیں. لی یہاں پر لگے گا تو اس کا مطلب ہوگا تاکہ. یدبرو وہ غور کریں, آیات ہی, آیات ہی یعنی اس کی آیات پر. اب یہ آیا یہ سنگل واحد ہے اور اس کی آیاتی, آیاتی جمع ہے, اور یہ آیاتی ہی یہ کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ دو ٹکڑے, ٹھیک ہے. اب اس میں دیکھیں یہ مونس ہے مونس, یہ گولتا لگی ہوئی ہے ایک آیات, ٹھیک ہے. اور آیاتی, آتی ہی آواز آ رہی ہے اس کی آیات پر, اور ہی اس کی, ٹھیک ہے. یہ دو ٹکڑے ہو گئے اس کے, آیا اور آیاتی. اب ہی اس کا الگ سے ہے تو یہ جب جڑے گا تو اس کے ساتھ زبائر کے ساتھ اس کی آیات پر ہو جائے گا. تو ویسے اس کے دو ٹکڑے ہیں. تصور, دعا اور احساس کا پریکٹس کریں گے. لی یدبرو, لی یدبرو, لی یدبرو آیاتی ہی, آیاتی ہی. ابھی یہ لفظ آپ کو بھولنا نہیں چاہیے, لی یدبرو تاکہ وہ غور کریں اس کی آیات پر. والیتا ذکر, والیتا ذکرا اولو الالباب, اور تاکہ نصیحت پکڑے عقل والے. یہ قرآن کہہ رہا ہے, یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ قرآن کی آیت سے ہی ہم آپ کو 29 آیت ہے, سواد سورت کی 29 آیت, ٹھیک ہے. ولی یتذکرا, یہ تین ٹکڑے ہیں, وا لی یتذکرا, ٹھیک ہے. اس طریقے ہم اگر بریک کر کے پڑھیں گے تو آپ کو پڑھنا بھی آسان ہو جائے گا. ولی یتذکرا, اور تاکہ نصیحت پکڑے. اب یہاں پر یہ کیا ہے؟ یتذکرا یہ فعل ہے, ٹھیک ہے. لی یدبرو وہ بھی فعل ہے. دونوں کے ساتھ جب لی لگا تو اس کا مطلب بن گیا تاکہ, ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں, لی کا مطلب تاکہ, ان دونوں کے ساتھ جب لگا لی یدبرو والی یتذکرا, دونوں فعل ہے. جب دونوں کے ساتھ لی لگ گیا تو اس کا میننگ بن گیا تاکہ. اولو الالباب عقل والے. اب اولو کیا ہے؟ اولو یا اولی, والے, ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے والے. اور یہ بھی 43 بار قرآن پاک میں لفظ آیا. الباب, لب, لب کہتے ہیں عقل کو. لب کس کو کہتے ہیں؟ عقل کو. لب دل کو بھی کہتے ہیں. لب پڑھا آپ نے؟ لب, لب لب, ہاں دل کو بھی کہتے ہیں, یعنی اس کے میننگ یہ بھی. تو لب عقل, ٹھیک ہے. اور الباب عقل والے, جمع ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. لب کی جمع الباب, عقل والے. اس کی ہم پریکٹس کرتے ہیں. ولیتا ذکرا, ولیتا ذکرا, والیتا, سب لوگ پڑھیں. ولیتا ذکرا, ولیتا ذکرا اولو الالباب, اولو الالباب عقل والے. چلیے, اب ہم نے کہا کہ غور و فکر کریں اور نصیحت کریں. ہم نے کہا تدبر کرنا اور تذکر کرنا ہے. دو ہم نے فعل پڑھے,
تدبر کیا ہے؟ غور کرنا. اور تذکر کیا ہے؟ نصیحت حاصل کرنا. یعنی اس میں سے اپنے لیے دیکھنا کہ ہمارے لیے اس میں سے کیا حکم ہے, نصیحت حاصل کرنا, اس میں سے اپنی زندگی میں اس کی باتوں پر عمل کرنا تاکہ دنیا اور آخرت کی ساری برکتیں ہمیں حاصل ہوں. ٹھیک ہے, قرآن کی آیت پر تدبر کرنا اور تذکر کرنا. تدبر کیا ہے؟ غور و فکر, اور تذکر کیا ہے؟ نصیحت حاصل کرنا. کیسے کریں؟ تدبر کیا ہے اور کیسے کریں؟ جیسے فار ایگزامپل تدبر کیا ہوتا ہے؟ تدبر ہوتا ہے غور کرنا. جیسے اخبار پڑھنے کے لیے جب ہم اخبار پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے تدبر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, ہم پڑھتے جاتے ہیں, اچھا یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, آج فلانی جگہ پہ وہ بارش ہو گئی یا کیا ہو گیا, تو یہ کیا ہے, یہ ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں اور بس پڑھ کے سائڈ رکھ دیتے ہیں, ہم اس کو غور و فکر نہیں کرتے. لیکن اگر آپ کے پاس اپنی کوئی بک ہے, اپنی کورس کی کوئی بک ہے, تو آپ اس کو ایسے ریڈ کر کے تو نہیں پڑھ سکتے, یا اس کو ایسے ریڈ کر لو گے ایگزام دے دو گے پاس ہو جاؤ گے. تو اس کے اوپر ہمیں کیا تدبر کی ضرورت ہے, غور کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, غور اسی وقت کر سکیں گے ہم جب اس کو سمجھیں گے. تو سمجھنا اور غور و فکر کرنا, تدبر کرنا. قرآن کو زندگی میں کیسے لائیں؟ اب یہ طریقے بتا رہے نا, اب اس پہ ہم نے عمل بھی کرنا ہے. ہمیں شیطان روکے گا, لیکن ہم نے جو سیکھا ہے, اتنے دنوں سے ہم یہ کورس کر رہے ہیں, ہمیں اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنا ہے, زندگی میں لے کر آنا ہے قرآن کو. قرآن کے ساتھ, قرآن کو زندگی میں کیسے لائیں گے؟ اس کے ساتھ سب سے پہلے ہمیں قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا ہے. کیسے جوڑیں گے؟ ڈائریکٹ, پرسنل, پلان اور ریلیونٹ. اردو میں کہیں گے راسخ, شخصی, طے شدہ اور متعلق. جو آپ کو ایزی لگے اس میں سے ویسے پڑھ لو. اب اس کو ہم الگ الگ ڈسکس کرتے ہیں. یہ ڈائریکٹ ہے کیا؟ راسخ, ڈائریکٹ. قرآن اللہ کا کلام ہے. ٹھیک ہے, یہ کوئی بے جان کتاب نہیں ہے, یہ زندہ کتاب ہے. اس لیے جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ کیا پڑھ رہا ہے. ایسے ہی فار ایگزامپل میرے پاس یہ ایک بک ہے, ٹھیک ہے, اس کا رائٹر جو ہے, میں یہ پڑھ رہی ہوں, کیا اس کے رائٹر کو پتا ہے کہ میں اس کی کتاب پڑھ رہی ہوں؟ یا آپ کی کوئی بہت پسندیدہ کوئی ناول پڑھ رہے ہو, کوئی بہت پسندیدہ کتاب پڑھ رہے ہو, کیا اس کے رائٹر کو پتا ہوگا کہ آپ اس کی کتاب پڑھ رہے ہو؟ بے شک وہ ساتھ والے کمرے میں کیوں نہ بیٹھا ہوا ہو, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ اس کی کتاب پڑھ رہے ہو. لیکن جب آپ قرآن پاک پڑھو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ میرا کتاب پڑھنے لگا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے میرا بندہ کیا پڑھ رہا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے میرے بندہ کیا سوچ رہا ہے. اللہ کو سب پتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ بے جان کتاب نہیں ہے, یہ اللہ کا کلام ہے, اور یہ زندہ کلام ہے کہ ہم جو پڑھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو اسی وقت پر چل جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم کسی بھی کتاب کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے, اتنی مرضی پسندیدہ کتاب کی نہ ہو, لیکن وہ کوئی کتاب اس کتاب کا مقابلہ نہیں کر سکتی. جب ہم اس امام کو سنتے ہیں, جب امام قرآن پاک پڑھ رہا ہوتا ہے, ہم اس کو سنتے ہیں تو اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ سن کر کیا کرتا ہے. یعنی جیسے میل حساب جب نماز پڑھنے جاتے ہیں تو امام نماز پڑھا رہا ہوتا ہے, اونچی آواز میں پڑھ رہا ہوتا ہے, تلاوت کر رہا ہوتا ہے, اور جو اس کے پیچھے جو بندہ کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ میرا بندہ سن کر کیا کرتا ہے. ٹھیک ہے, اب کیا ہے کہ جب ہم سمجھیں گے تبھی پتا چلے گا نا بندہ کیا کرے گا پیچھے. اب ہوتا کیا ہے کہ ہم قرآن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی, ہم اپنے دھیان کھڑے ہوئے ہیں اور وہ پڑھی جا رہا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ جب امام کوئی آپ کو کوئی جنت کی بات بتائے تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے, ہمیں خوشی ہونی چاہیے, ہم اللہ سے سوال کریں اللہ مجھے بھی اس جنت کا مالک بنا دے. اگر کوئی امام کوئی ایسی تلاوت کرے جس میں کوئی دوزخ کا ذکر ہو تو ہمیں پناہ مانگنی چاہیے, اللہ تیری پناہ چاہتی ہوں میں دوزخ سے. تو ہم تبھی کریں گے نا جب ہمیں سمجھ آئے گی. جب ہمیں سمجھ ہی نہیں آئے گا تو پھر ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو پورے اخلاص سے پڑھنا ہے یا سننا ہے تو پھر اللہ ہمیں ہدایت کے راستے سمجھاتا ہے, اور یہ ہدایت کی کتاب ہے.
اگر ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں. اور دوسرا ہے پرسنل. پرسنل مینس کہ جو آیت بھی ہم پڑھیں یا سنیں تو اس سے احساس کے ساتھ کہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے حکم دیا ہے, یعنی اس کو اپنے ساتھ ریلیٹ کریں. جب قرآن پاک پڑھے یہ نا اس طرح نہیں کہ فلاں آیت تو کافروں کے لیے تھی, فلاں تو مشرکوں کے لیے تھی, اور فلاں منافقوں کے لیے تھی, اور فلاں مدینے کے مسلمانوں کے لیے تھی. ابھی بھی کوئی ہم کہتے ہیں نا اس میں یہ لکھا ہوا ہے, اس میں یہ سزائیں لکھی ہوئی ہیں, اس میں یہ, تو اگر کہتے ہیں یہ تو اس وقت کے دور کی ہے نا, یہ تو اس وقت کے مشرکوں کے لیے تھی یا اس وقت کے کافروں کے لیے تھی, یہ ہمارے تھوڑی ہے. نہیں, یہ اس میں ہمارے لیے پیغام ہے, یہ ہمارے لیے کتاب ہے, یہ سب کے لیے کتاب ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کتاب نازل ہوئی ہے یہ سب کے لیے ہے, اور تا قیامت جتنے بھی لوگ آئیں گے سب کے لیے ہے یہ. تو اس لیے جو بھی ہم آیت پڑھیں اس کو سمجھیں, پھر دیکھیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے, میرے لیے کیا پیغام ہے. یقین کرو کبھی قرآن پاک کھولتے ہو نا تو کوئی جیسے ہی اسٹارٹ کیا کوئی آیت ایسی ہوتی ہے جس میں کوئی خوشخبری ہوتی ہے, کوئی جنت کی بات ہوتی ہے, تو میں خوش ہو جاتی ہوں. میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے خوشخبری دی ہے, یہ تو میرے لیے ہے. کیونکہ میں نے جیسے ہی پڑھا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان لوگوں کے لیے خوشخبریاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں, توحید پہ قائم رکھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, زکات دیتے ہیں, حج کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. تو میں تو خوش ہو گئی, میں نے یہ تو میرے لیے آیت ہے, میں تو سب کچھ کروں گی تو میں سب میرے لیے ہوگی نا. پھر تو اس کو اپنے ساتھ ریلیٹ کریں. اگر کوئی ایسی آیت ہے جس میں تنبیہ کی گئی ہے, ڈرایا گیا ہے, تو میں دیکھوں یہ میرے لیے تو نہیں, کہیں میں تو یہ کام نہیں کرتی. اگر ایسا کرتی ہوں کوئی ایسا اس میں سے جو لکھا ہوا گناہ کا کام, تو یہ تو میرے لیے ہی ہے, تو میں اس سے ڈر جاتی ہوں. اور اس سے ڈرنا ہے اور آئندہ سے ہمیں مجھے وہ یہ کام نہیں کرنا. تو یہ اس کو ہم نے پرسنل لینا ہے, ہر آیت کو ہم نے پرسنل لینا ہے کہ جو بھی ہے, اور اس میں سے ڈھونڈنا ہے اس میں سے ہمارے لیے کیا سبق ہے. اور پھر پلان طے شدہ, یعنی جب ہم ایک پلاننگ کریں, ہمیں پتا ہے کہ ہم نے صبح اٹھنا ہے, نماز پڑھنی ہے, اپنے دن میں ایک پلان بنائیں پورے دن میں کہ ہم نے اس پلاننگ میں ہم نے قرآن پاک کو پڑھنا ہے. ہم اپنی خود روٹین سیٹ کریں, ہم ایک آیت پڑھیں گے, ہم 10 آیتیں پڑھیں گے, ہم ایک رکوع پڑھیں گے, ہم اس کے حساب سے اپنے ٹائمنگ کے حساب سے, ٹھیک ہے, اس کو ہم سیٹ پلاننگ کریں گے. ہم نے وہ کام پھر اس وقت کرنا ہی کرنا ہے, ٹھیک ہے. ہمیں کسی کو ٹائم سوٹ کرتا ہے ظہر کے بعد, کسی کو ٹائم سوٹ کرتا ہے کسی دوسری نماز کے بعد, تو ہم اپنے لیے ہم نے خود پلاننگ کرنی ہے, ہمارے لیے کسی دوسرے نے پلاننگ نہیں کرنی. آپ لوگوں کو اپنے اپنے سب کا پتا ہے کہ آپ لوگ کس ٹائم پہ یہ کام کر سکتے ہیں, تو پلاننگ کریں. اور بے شک ایک آیت ہی ہے, آپ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابھی ہم آگے پڑھیں گے کہ پہنچا دو میری طرف سے چاہے ایک ہی آیت. تو ہمیں ایک پڑھنا بھی ایسے ہی ہے, پڑھو ہم بے شک پڑھیں, ہم بے شک ایک آیت ہی پڑھیں, لیکن تدبر کے ساتھ, تذکیر کے ساتھ پڑھیں. اب ہم کہتے ہیں میں تو ایک قرآن پاک میں 10 دن میں ختم کر لیتی ہوں, میں تو ایک مہینے میں 2 قرآن پاک ختم کر لیتی ہوں. کیا اس قرآن پاک ختم کرنے کا فائدہ ہے جو اس کو ہم بغیر سمجھے ختم کری جا رہے ہیں, کمپلیٹ کری جا رہے ہیں, یا اس کا فائدہ ہے کہ اگر ہم ایک آیت ہی پڑھیں گے, اس کو ایک ایک لفظ کو سوچ کے سمجھ کے اس کے تدبر کے ساتھ غور و فکر کے ساتھ پڑھیں گے, اس کا زیادہ فائدہ ہے. تو بھاگنا زیادہ پڑھنا اس میں ٹھیک ہے, اس کا ثواب ملے گا آپ کو اپنی جگہ, لیکن جو آیت کو سمجھ کے پڑھنے کا ہے وہ ویسے تو نہیں مل سکتا نا آپ کو. دنیا کی ہر چیز تقدیر کے تحت ہے. ہم کہتے ہیں دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام, کہتے ہیں نا, تو ہم کہیں گے آیت آیت پہ لکھا ہے سننے والے کا نام یا پڑھنے والے کا نام. تو یہ اگر آپ دن میں صبح اٹھتے قرآن پاک کھولتے ہو تو یہ آپ کی پہلے سے پلاننگ تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے یہ پلاننگ بنائی ہوئی تھی کہ آج آپ نے اٹھنا ہے اور آپ نے آج یہ والی تلاوت کرنی ہے آیت, اور آپ نے اس کا ترجمہ پڑھنا ہے, آپ نے اس کو غور و فکر کرنا ہے, اور آپ نے اس کو اپنی زندگی میں لانا ہے, اس پہ عمل کرنا ہے. تو یعنی یہ سارے پلاننگ کس کی ہے؟ آپ نے پلاننگ بنائی اور اللہ تعالیٰ نے اس پہ عمل کروایا. تو ہمیں ہر کام, جیسے ہم ہر کام کی پلاننگ کرتے ہیں نا, تو ہمیں اس کام کی پلاننگ کرتے ہیں, اور ہم اسی کام کی پلاننگ نہیں کرتے. ٹائم ملا پڑھ لیا, ٹائم نہیں ملا تو نہیں پڑھا. باقی ہم سب کام پلاننگ سے کرتے ہیں, اس ٹائم اٹھنا ہے, اس ٹائم جانا ہے, اس ٹائم جاب شروع ہو جانی, اس ٹائم کلاس شروع ہو جانی, سب پلاننگ کے ساتھ کرتے ہیں. لیکن نہیں کرتے تو صرف یہی پلاننگ نہیں کرتے. تو آج سے آپ لوگوں نے آج سے اپنا ارادہ بنائے, مضبوط ارادہ, کہ آپ کو ضرور بس ضرور قرآن پاک کو پڑھنا ہے. بے شک
ایک آیت ہی کیوں. چوتھا ہے ریلیونٹ. ریلیونٹ کیا ہے کہ فار ایگزامپل اگر ہم کسی کوئی بڑا پڑھا لکھا آدمی اس کے سب پاس جائے اگر کہ ہم تعلیم اپنے حاصل کرنا چاہتے ہیں, آگے پڑھنا چاہتے ہیں, آپ ہمیں مشورہ دیں, اور وہ آگے سے ہمیں کہا ہے بہت مہنگائی ہے, آلو بہت مہنگے ہیں, پیاز ہی نہیں مل رہے, ٹماٹر بہت مہنگے, تو یہ تو بالکل اپوزٹ ہو گئی نا بات. تو اللہ قرآن پاک ہدایت کے, ہم جو پڑھتے ہیں قرآن پاک ہدایت کے لیے پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں, تو اللہ کی یاد دہانی جو اس میں لکھی ہوئی ہے وہ غیر متعلق کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو اسی کے متعلق ہوگی نا, اللہ تعالیٰ نے جب اس میں فرما دیا. اس لیے ہمیں ریلیونٹ یعنی اسی کے متعلق ہمیں ہو سکتی ہے یہ یاد دہانی سے. اور مجھے یہ بھی سوچنا ہے, جیسے فار ایگزامپل آپ نے ایک آیت پڑھی اور آیت بالکل ڈفرینٹ تھی, تو آپ سوچیں کہ یہ آیت آج مجھے کیوں سنائی اللہ تعالیٰ نے, تو وہ ریلیونٹ ہوگی کسی نہ کسی وجہ سے آپ کے ساتھ. ہو سکتا ہے وہی آپ کے دن میں وہ اپلائی ہو جائے. یعنی وہ ریلیونٹ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو کچھ دکھایا, کچھ سنایا, کچھ آپ نے پڑھا ہے, تو اس کا مطلب ہے وہ ریلیٹ کرے گی آپ کے آج کے کام کے ساتھ. اس لیے ہر آیت کو جب آپ پڑھو اس کو سوچو کہ یہ آیت آج سنی ہے, یہ آیت میں نے پڑھی ہے, آج یہ اس کا کوئی مقصد ہوگا خاص. ٹھیک ہے, تعلق معلوم ہو گیا آپ کو کہ قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, چار طریقوں سے ہم نے بتا دیا. اب تدبر کیسے کرنا ہے, غور و فکر کیسے کرنا ہے. یہاں پر ایک عام آدمی کے لیے ہم تدبر کا طریقہ اس میں ہم سیکھیں گے مطالعہ کرنا. یہ ہم بلکہ تدبر تو ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں, مطالعہ کریں گے پہلے. ٹھیک ہے, پڑھا ہم نے, اس کو سمجھا, پڑھ کے ہم نے سمجھ لیا, پھر اس کو تصور میں لے کے آئیں گے, احساس اپنے اوپر محسوس کریں گے. غور و فکر ایسے ہوگا نا کہ جب ہم کوئی آیت پڑھ لیتے ہیں پھر ہم اس کو تصور میں لے کے آتے ہیں, پھر اس کا احساس کرتے ہیں, محسوس کرتے ہیں. اس لیے قرآن کی آیت کو سمجھ کر بار بار پڑھیے. ٹھیک ہے, اور ان آیات کی مختصر تشریح یا تفسیر کا غور و فکر کے ساتھ مطالعہ کیجیے. پڑھ لیا, اس کے بعد اس کو تصور اور احساس کے ساتھ سمجھ کے تشریح کر کے پھر اس کو غور و فکر کرو. جہاں ممکن ہو وہاں پر تصور کا استعمال کیجیے تاکہ آپ اچھی طرح غور و فکر کر سکیں. مثلا جہاں زمین و آسمان کا ذکر ہو تو ان کے پھیلاؤ کو تصور کیجیے. اللہ تعالیٰ نے کتنی وسیع زمین بنائی ہے, کتنا بڑے آسمان بنائے ہیں, تصور ہم لے آئے سکتے نا, اپنے تصور میں کریں. جہاں رب العالمین کا ذکر ہو وہاں تو مختلف جہانوں اور میں بے شمار مخلوقات کا تصور کیجیے. کتنی اللہ تعالیٰ نے مخلوقات بنائی ہیں. اللہ تعالیٰ ہر مخلوقات کا مالک ہے, سارے عالموں کا اللہ تعالیٰ رب ہے, تو اس کا تصور کیجیے. جب اگر ہمیں کوئی باہر دیکھتے ہیں, کوئی خوبصورت چیز ہمیں نظر آتی ہے, کوئی خوبصورت سینری نظر آتی ہے, کوئی بلڈنگ اچھی لگی ہوئی, کوئی بہت خوبصورت گاڑی, تو ہم کہیں سبحان اللہ, الحمدللہ, یعنی ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں. ساری کریشن کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. تو ہم اللہ کی تعریف کریں, ہم تصور کریں کہ اللہ کی کریشن کیا خوبصورت کریشن ہے اللہ کی. اس کے بعد احساس کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ تصور کا ہو گیا. اب احساس کیسے کریں گے؟ نعمتوں کا ذکر ہو تو شکر کریں اللہ, اللہ تیرا شکر. احساس کیا نا ہم نے کہ اگر ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے, نعمتوں کا ذکر ہے, قرآن پاک پڑھ رہے ہیں, وہاں اللہ تعالیٰ جنت کا ذکر کرتا ہے, نعمتوں کا ذکر کرتا ہے, تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کریں اس نعمتوں کا. جنت کا ذکر ہو تو وہاں ہم کہیں اللہ سے دعا کریں, دل میں احساس ہو کہ اللہ مجھے بھی جنت میں داخل کر دے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. جیسے ہی ہمیں کوئی قرآن پاک میں ہمیں ذکر پڑے تو ہم وہیں پر ہم سوال کر دیں اللہ سے. ٹھیک ہے, جہنم کا ذکر ہو تو خوف سے ڈر جائیں, ہم اللہ سے پناہ مانگے, اللہ سے اللہ معنی اعوذ بک, ہم اللہ سے پناہ مانگے اس جہنم کے بارے میں. تو یہ احساس ہے. ہم جب ہم پڑھیں گے تو یہ تصور اور احساس کا اس طریقے سے, اور پھر ہم مطالعہ جب ہم پورا کر لیں اس کے بعد ہم پھر دعا کرتے ہیں, احتساب کرتے ہیں, پلاننگ کرتے ہیں کیسے ہم نے اس کو آگے کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب ہے تذکر, تذکیر, یعنی کہ نصیحت حاصل کرنا.
تذکر کیا ہے؟ نصیحت حاصل کرنا. تدبر کا ہم نے پڑھ لیا. اب تذکیر کیا ہے؟ دعا کریں ہر عمل کی ابتدا. جب بھی ہم کوئی کام شروع کرتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کر دینا. ٹھیک ہے. نماز پڑھنے لگے ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ میری نماز کو قبول کر لینا, اور نماز میری ایسی اچھی ہو تو تیرے بارگاہ میں قبول ہو جائے. قرآن پاک پڑھنے لگے قرآن پاک اللہ تعالیٰ مجھے اس قرآن کو میرے دل کا نور بنا دے, میرے دل کی ٹھنڈک بنا دے. ساتھ دعا کر لیں اللہ تعالیٰ اس قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما, اس کو مجھے سمجھ عطا فرما کہ میں اس کی آیتوں کو سمجھ سکوں. تو دعا ہم کریں, کوئی بھی کام کریں ہم دعا کریں. پھر احتساب کریں جو گزرے دن, کیا جو گزر گئے دن اللہ تعالیٰ جو ہم نے کتنے دن ہم نے گزار دیے, کتنے ہفتے گزار دیے جس میں ہم نے تذکر ہی نہیں کیا, تدبر ہی نہیں کیا, ان کا احتساب کریں اور اس کا پلان بنائیں کہ اب آئندہ سے ایسے نہیں ہوگا, جو پیچھے ہو گیا وہ ہو گیا. اب ہم نے جو پلان بنانا ہے اپنے دن کا پلان بنائیں گے. ہم نے اپنے دن کی پلاننگ میں کیا کرنا ہے, کیا کیا کام کرنے ہیں, اس میں قرآن پاک کب پڑھنا ہے, اس میں نماز, ہر چیز کا ہم پلان بنائیں, یا پورے ہفتے کے لیے پلان بنائیں یا پورے مہینے کے لیے پلان بنائیں. تو ہمیں اس کو نصیحت حاصل کرنی اس طریقے سے. دعا میں کیا کرنا ہے, قرآن کی ہر آیت عمل کے لیے. ٹھیک ہے. ہر آیت پہ ہم نے عمل کرنا ہے, اور ہر عمل کی ابتدا دعا سے کرنی ہے. مثال تدبر و تذکر کی توفیق, یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ تدبر کرنے کی توفیق دے, تذکر کرنے کی توفیق دے, یہ بھی دعا کرنا. پھر احتساب, یہ جو ہم ویل پڑھتے ہیں نا, جو ویل میں آپ کو کلرفل ویل نظر آیا تھا ابھی, یہ اسی کے بارے میں سارا ہے. ٹھیک ہے. لیکن دعا صرف کافی نہیں ہے, دعائیں کرتے جائے اللہ تعالیٰ مجھے پاس کر دینا, مجھے پاس کر دینا, مجھے پاس کر دینا. پڑھے بغیر پاس ہو سکتے ہو؟ نہیں نا. اس لیے پڑھو, اس کو بھی پڑھنا ہے تب بھی پاس ہوں گے نا. اب یہی قرآن پاک کے ساتھ پڑھتے جا رہے ہیں. میں تو پڑھتی ہوں قرآن پاک, میں تو روز پارا پورا پڑھ کے آتی ہوں. لیکن کیا آپ ایگزام جو ہوگا آپ کا آخرت میں, تو آپ کہو گے اللہ تعالیٰ میں تو روز قرآن پاک پڑھتی تھی. تو اللہ کہے گا میں نے تو بھی اس میں بتایا تھا جہنم کا, میں نے اس کو جنت کا بتایا تھا. اس نے اچھا مجھے تو نہیں پتا. کیسے پتا چلے گا جب ہم نے اس کو غور ہی نہیں کیا. ایسے ہوگا نا, تو جب غور ہی نہیں کیا تو کیسے ہوگا پھر. اس لیے ہمیں غور و فکر کرنا ہے, پھر پلان بنانا ہے. اگر آپ پلان بناتے ہیں اور اس پہ عمل نہیں کرتے تو آپ ناکام ہیں. پلان بناؤ اور اس پہ پھر عمل بھی کرو. صحیح ہے نا. جیسے آپ کو کھانا بھی ہے, کھانا پینا کھانا ہے, پتہ ہے اس ٹائم کھانا ہے, اس ٹائم پکانا, سب پلاننگ کرتے ہو نا, عمل بھی کرتے ہو. اسی طریقے سے جو پلان نہ اس کو پھر چیک کرنا ہے کہ ہم نے اس کے اوپر عمل کیا. ٹھیک ہے. تو وہ آپ نے ابھی آپ لوگوں نے صرف پڑھائی تک نہیں ہے بس پڑھ لیا بات ختم. آج ہی جا کے آپ نے پلان بنانا ہے, اپنا احتساب کرنا ہے اور پلان بنانا ہے قرآن کو زندگی میں لانے کا. ٹھیک ہے. اجتماعی معاملات ہوں, فکری قواعد ہوں, یا کوئی نیا آئیڈیا ہے تو علم اکرام سے اس کو چیک کر لیں. یعنی کچھ ایسا اگر ہے آپ کو کوئی چیز ایسی ہو جو جس کے بارے میں تھوڑا شک شبہ ہو, تو وہ آپ پھر علماء قرآن سے چیک کر لیں کہ یہ ہم صحیح کر رہے ہیں یا غلط تو نہیں کر رہے. پھر اصل کام میں ہم جیسے عام آدمی کے لیے کیا ہے, بہت ساری چیزیں ہیں. مثلا اللہ کے ساتھ تعلق کیسے ہم کر سکتے ہیں نا, اللہ کے ساتھ تعلق, تو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا, پیروی کرنا, فکر و آخرت, ذکر و اذکار, عبادت, اخلاق, معاملات گھر کے اپنے آپس میں جو انسانی کسی کو دعوت دینا, تبلیغ کی, کسی کو اچھی بات بتانا, امر بالمعروف نہیں عن المنکر, اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھی بات بتانا اور بری بات سے روکنا. یہ سارا مل کے, تو یہ سارا ہم نے پلان بنانا ہے. یہ ضروری نہیں کہ بہت بڑی بڑی تبلیغی جماعتوں کے ساتھ آپ لوگ جانا شروع کر دو. اپنے گھر سے شروع کرنا, اپنے گھر میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ, اپنے رشتے داروں میں جائیں, کہیں کوئی کسی فنکشن میں جائیں تو کوئی اچھی بات بتا دیں جو کسی کے دل کے اوپر اثر کرے. جو آپ نے سیکھا ہے اس کو آگے بتانا نا. ٹھیک ہے. کیوں آگے بتانا ہے, ہم آگے کیوں بتائیں, کیونکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیات, پہنچا دو مجھ سے یا میری طرف سے
چاہے ایک آیت ہی ہو، اگرچہ ایک آیت ہی ہو. ٹھیک ہے. بلغوا یہ جمع کا صیغہ ہے. بلغ ہوتا ہے سنگل واحد، اور بلغوا جمع پہنچا دو. انی مجھ سے پڑھا نا آپ لوگوں نے، انی پڑھا نا، انہو انہم ان کا انی، تو مجھ سے، ولو اگرچہ آیا ایک آیت. اب یہ نہیں کہ ہم تو جب تک پورے قرآن کو سمجھ نہیں لیں گے تب سکھائیں گے، نہیں، ایک آیت بھی آپ سمجھ گئی نا اس کو بھی آپ نے آگے ٹرانسفر کر دینا. آپ اگر نہیں کرو گے تو آپ گناہ گار ہوگے. جب آپ کو چیز کا نالج مل گیا، آپ کو سمجھ آ گئی، تو آپ کو یہ پھر آگے پہنچانا ہے. یہ آپ کے اوپر ذمہ داری بن جاتی ہے کہ آپ کو اس کو آگے پہنچانا ہے. تبلیغ کیسے کریں؟ اس کا مطلب قرآن حدیث کی جو بھی بات ہم پڑھ رہے ہیں اسے دوسروں تک محبت اور حکمت کے ساتھ بہترین انداز میں پہنچانا. یعنی ہم دیکھیں کہ کیسے ہم پہنچا سکتے ہیں. یہ نہیں کہ کوئی بڑا پریشان بیٹھا ہوا ہے، کوئی کسی مسئلے میں الجھا ہوا ہے، ہم فوراً سے جا کے تبلیغ شروع کر دیں. ہم دیکھیں ماحول کیسا ہے، انوائرمنٹ کیسی ہے، اس کے پاس بیٹھے ہیں وہ کس موڈ میں ہے، وہ ہماری بات سننے کا بھی نہیں سنے گا. پھر محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ آپ اس کو اپنی بات سمجھا دو. ٹھیک ہے. اس میں آپ کا وقت، پیسہ، صلاحیت کو لگانا، اور یہ سب چیزیں آپ کی جو ہے لگیں گی. اب دیکھو میں یہ اس پہ کلاس لے رہی ہوں، یہ میرا لیپ ٹاپ ہے جو جن کا پیسوں سے میں نے خریدا، تو میرے پیسے لگے اس کے، اور میں اسے ایک اچھا کام لے رہی ہوں. ٹھیک ہے. مجھے اللہ تعالیٰ نے زبان دی، بولنے کی طاقت دی، میں اس کو اچھے کام میں لگا رہی ہوں. ٹھیک ہے. میں یہاں پر کھڑی ہو کے ٹائم ہے، ٹائم کو یوٹیلائز کر رہی ہوں. آپ لوگ اپنا ٹائم سارے کام چھوڑ کے یہاں بیٹھے ہوئے، تو ہم اپنا ٹائم کو یوٹیلائز کر رہے ہیں. یعنی یہ ہم جو وقت ہمارے پاس ہے ہم اسی کو استعمال میں لائیں. اس چیز کو علادہ سے ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا، لیکن ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس جو وقت ہے، جو پیسہ ہے، جو صلاحیت ہے، اس کو ہم اس وقت اسی ٹائم پہ کیسے استعمال کر سکتے ہیں. سب کے پاس موبائل ہے. ٹھیک ہے. موبائل کو ہم کیسے استعمال اچھا کر سکتے ہیں، اس میں سے ہم قرآن کی بات بھی سمجھ سکتے ہیں، اس میں سے ہم غلط کام بھی کر سکتے ہیں. لیکن ہمارا اگر ہم اس میں سے اچھی بات سیکھیں گے، اچھی بات سکھائیں گے، تو ہمارے جو موبائل کے جو پیسے ہیں اس کو تو ہم پیسے استعمال کر رہے ہیں، اس میں اس کا بھی عمل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے، اور اس کے علاوہ اگر ہم نہیں یہ بھی نہیں کر سکتے تو جو لوگ کچھ کر رہے ہیں، جو لوگ کچھ لوگ تبلیغ کرتے ہیں، کچھ لوگ مدرسے جاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، تو چلو ہم اور کچھ نہیں کر سکتے تو ہم ان کی ہیلپ کرتے ہیں کہ وہ آگے وہ پڑھیں، تاکہ وہ ہمارا جو صلاحیت ہے، ہمارا پیسہ ہے جو وہاں لگ جائے، تو ان کی مدد بھی ہم کر سکتے ہیں. اگلے اسباق میں آئے تو جب اگلا ہمارا اسباق آئیں گے نا، اگلا کورس جو آئے گا، اس میں ہم نے آیتوں کو اور ذکر و اذکار کو اسی طرح پڑھنا ہے. یعنی ہم ہر آیت کا غور سے مطالعہ کریں گے، تصور کا استعمال کریں گے، احساس کے ساتھ پڑھیں گے، پھر آیت کے مضمون کے حساب سے اللہ سے دعا بھی کریں گے، اور پھر اس دعا کی روشنی میں خود کے گزرے ہوئے دنوں کا پلان بھی بنائیں گے، محاسبہ بھی کریں گے، اور پھر پلان بھی بنائیں گے، اور جو ہم نے سیکھا اسے دوسروں تک پہنچائیں گے، تاکہ ہم اپنی ذمہ داری پوری کر سکیں اور اس کی نیکی کا ثواب ہمیں مل سکے. جو قرآن کورس ٹرو لیول ہے اس میں سب چیزیں ہم کرتے ہیں. اس میں اب ہم نے دیکھنا ہے قرآن کے حقوق کیا ہے. پچھلی آیت اور دیگر آیات کی روشنی میں قرآن کے 6 حقوق ہیں. قرآن پر ایمان لانا، اس کا پڑھنا، اور جب پڑھنے کی بات آئے تو پڑھنے کا مطلب ہے غور و فکر کرنا، سمجھنا، تدبر کرنا، پھر عمل کرنا، اور پھر پھیلانا. بغیر سمجھے تدبر اور تذکر نہیں ہو سکتا. یہ تو ابھی آپ لوگوں کو آج کلاس میں سمجھ آ گیا. جب تک ہم سمجھیں گے تو نہ تدبر ہو سکتا ہے، نہ اس کا تذکر ہو سکتا ہے. آج اور ابھی دعا کریں اور پلان بنائیں کہ کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ ہم قرآن سیکھنے کے پروگرام میں عمل کریں گے، مسلسل جاری رکھیں گے. کرتے ہیں آپ لوگ؟ پلان بناتے ہیں، دعا کریں گے، سب لوگ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا ایسا پلان بنانے کی توفیق دے جس پہ ہم عمل کر سکیں. اپنی زندگی میں ایسا پلان بنائے ہم اس کو پھر ہمیشہ کر سکیں. آپ کوئی ایک کام شروع کرو، نیک کام، پھر اس کو کنٹینیو کرتے چلے جاؤ، بے شک چھوٹا ہی ہو. چھوٹا کام، چھوٹی نیکی چھوٹی نہیں ہوتی، اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑی ہوتی ہے.
हमारा कुरान का पाठ कंप्लीट हो गया। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को और अच्छे तरीके से पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, पिलाने और याद करने की तौफीक दे। तो अब हम इसका पार्ट बी पढ़ेंगे, ठीक है। पार्ट बी में आज हम फेल, अमर और नहीं, हम जो चल रहा है हमारा टॉपिक, इसमें कुछ नए अस्मा हैं, फेल हैं, जिसके हम माजी और मुदारे पढ़ चुके हैं। आज हम उनका अमर और नहीं सीखेंगे। फेल की 3 किस्में सबको पता चल गया आप लोगों को, ठीक है। जो फेल माजी, फेल मुदारे, फेल अमर, ठीक है। आज हम अमर पर हैं, अमर का आयादा करेंगे, रिवीजन करेंगे। अमर क्या है? इसके जरिए किसी काम का हुक्म या दरख्वास्त, और नहीं क्या है? किसी काम के ना करने का हुक्म या दरख्वास्त करना। ये 2 चीजें। चलिए, ये हम टेबल पढ़ चुके हैं। फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतु, फ़अलतुम, फ़अलना, यफ़अलू, यफ़अलूना, तफ़अलू, अफ़अलू, तफ़अलूना, नफ़अलू। इफ़अल कर, इफ़अलू करो, ला तफ़अल मत कर, ला तफ़अलू मत करो। आप जरा जोर से पढ़िए ये वाला, इशारे सब लोग करें। इफ़अल कर, इफ़अलू करो, ला तफ़अल मत कर, ला तफ़अलू मत करो। देखें, ला तफ़अल मत कर, ला तफ़अलू मत करो, ठीक है। ये अभी चलिए आप खड़ी कीजिए। कर, इफ़अलू करो, ला तफ़अल मत कर, ला तफ़अलू मत करो। जो कल नहीं थे, जो लोग आज अच्छे से इशारे सीख लें। आप करो, करो, ला तफ़अलू मत करो। चलिए, अगला हमने पढ़ा था फातिहा। चलिए आप पढ़िए। चलिए मैं पढ़ लेती हूँ। फातिहा, फाताहू, फताहता, फताहतु, फताहतुम, फताहना, याफ्ताहू, याफ्ताहूना, तफ्ताहू, अफ्ताहू, तफ्ताहूना, नफ्ताहू। इफ्ताह खोल, इफ्ताहू खोलो, ला तफ्ताह मत खोल, ला तफ्ताहू मत खोलो। पढ़ो आप। इफ्ताह खोल, खोलो, ला तफ्ताह मत खोल, ला तफ्ताहू मत खोलो। गुड। मेमूना आप पढ़े। मत खोल। गुड, शाबाश। अब है नासरा। नासरा, नासरू, नसरता, नसरतु, नसरतुम, नसरना, यानसुरु, यानसुरूना, तानसुरु, आनसुरु, तानसुरूना, नानसुरु। उनसुर मदद कर, उनसुरु मदद करो, ला तंसुर मत मदद कर, ला तंसुरु मत मदद करें। चलिए आप पढ़िए। करो, ला तंसुर मत। यस, उनसर नहीं है, उनसुर, ठीक है। आप पढ़िए बेटा। उनसुर करो, ला तंसुर मत मदद कर, ला तंसुर मत मदद करो। बेटा आप पढ़िए। मदद करो, मत मत। सिंगल के लिए, वाहिद के लिए 1 उंगली का इशारा, और जमा के लिए 4 उंगलियों का इशारा। चलिए आज के सबक में हम कुछ और अल्फाज सीखते हैं। ज़ाराबा, ज़ाराबू, ज़ारबता, ज़रबतु, ज़रबतुम, ज़रबना, यद्रिबू, यद्रिबूना, तद्रिबू, अद्रिबू, तद्रिबूना, नद्रिबू। इद्रिब मार, मार, इद्रिबू मारो, ला तद्रिब मत मार, ला तद्रिबू मत मारो। चलिए आप पढ़िए। बाकी लोग खामोश। जी आप पढ़िए मुझसे। मत मारो। आप पढ़िए। चलिए आप पढ़िए। इद्रिब मार, मार, इद्रिबू मारो, ला तद्रिब मत मार, ला तद्रिबू मत मारो। चलिए आप पढ़िए, आप पढ़िए।
इज़रिब मारो, ला तज़रिब मत मार, ला तज़रिबू मत मारो। अभी आपने देखा रेगुलर क्लास लेने का कितना फायदा है ना? पीछे रह जाती हो आप लोग। चलिए आगे है क्वेश्चन आंसर। इज़रिब, इज़रिब मार, आंसर क्या होगा? अज़रिबू, ठीक है, मैं मारता हूँ। इज़रिबू नज़रिबू, हम सब मारते हैं। गुड, चलिए प्रैक्टिस कर लेते हैं इसमें। चलिए बेटा आप जोर से दोबारा। इज़रिब, इज़रिबू, अज़रिबू, इज़रिबू नज़रिबू, सही, शाबाश। चलिए इज़रिबुल, इसमें क्या है? इज़रिबिल कुर्रा, इज़रिबिल कुर्रा, इसका आंसर क्या होगा? मैं कहती हूँ इज़रिबिल कुर्रा, अज़रिबुल कुर्रा, इज़रिबुल कुर्रा, नज़रिबुल कुर्रा। ये कुर्रा क्या है, किसी को पता है? कुर्रा कहते हैं किसी गोल चीज को, जैसे फुटबॉल को, फुटबॉल को मारते ना, ये वो है इज़रिबुल कुर्रा, यानी कि बॉल को मार, ठीक है। अज़रिबुल कुर्रा, मैं मारता हूँ बॉल को। इज़रिबुल कुर्रा, बॉल को मारो। नज़रिबुल कुर्रा, मैं, हम सब मारते हैं बॉल को। अगला है हमारे पास सामिया का टेबल। सामिया, सामेऊ, समेता, समेतु, समेतुम, समेना। यस्मऊ, यस्माऊना, तस्मऊ, अस्मऊ, तस्मऊना, नस्मऊ। इस्मा, सुन, इस्माऊ, सुनो। ला तस्मा, मत सुन, ला तस्मऊ, मत सुनो। चलिए जी आप पढ़िए, इकरा। गुड, शाबाश, आगे। सुनो, मत सुन, ला तस्माऊ, मत सुन। नेक्स्ट, इस्मा, सुन, इस्माऊ, सुनो। ला तस्मा, मत सुन, ला तस्माऊ, मत सुन। इशारे सीखें, सब लोग इशारे करें। चलिए बेटा आप पढ़े। इस्मा, सुन, इस्माऊ, सुनो। ला तस्मा, मत सुन, ला तस्माऊ, मत सुन। गुड, चलिए आगे चलते हैं। इस्मा, अस्माऊ, इस्माऊ, नस्माऊ। ओके, आगे चलते हैं। इस्माइल कुरान, मैं कहती हूँ, मैं आपको क्वेश्चन करती हूँ। इस्माइल कुरान, इस्माउल कुरान। गुड, चलिए आगे चलते हैं। यालम का टेबल, आलिमा का। आलिमा का टेबल कौन करेगा? आलिमा, आलिमु, आलिमता, आलिमतु, आलिमतु, आलिमना। यालमु, यालमुना, तालमु, आलमु, तालमुना, नअलमु। इल्म, जान, इल्मु, जान लो। ला तालम, मत जान, ला तालमु, मत जान लो। चलिए इस तरफ से जी, खदीजा। इल्मु, जान लो। ला तालम, मत जान, ला तालमु, मत जान। नेक्स्ट, मत जान लो। चलिए नेक्स्ट करिए। ओके, नेक्स्ट आप पढ़े। इलम, जान, इलम, जान लो। ला तालम, मत जान, ला तालम, मत जान। हफ्सा आप पढ़े। जान, ला तालम, मत जानो। आप भी पढ़ लीजिए। गुड, चलिए अगला है आमिला। आमिला, आमिलू, अमिलता, अमिलतु, अमिलतुम, अमिलना। यालमु, यामलूना, तामलु, आमलू, तामलूना, नामलू। इमल, अमल कर। इमलू, अमल करो। ला तामल, मत अमल कर। ला तामलू, मत अमल करो। चलिए पढ़िए आप।
اے نہیں ایمل، ایمل، ہاں ایمل، عمل کر، ایملو عمل کرو، لا تعمل مت عمل کر، لا تعملو مت عمل کرو. چلیے آپ پڑھیے. مت عمل کر، لا تعمل مت عمل کرو. ویری گڈ. چلیے آپ پڑھیے. چلیے آپ پڑھیے. آپ پڑھیے بیٹا. لا تعمل مت عمل کر، لا تعمل مت عمل کرو. آپ پڑھیے. عمل کرو، تعمل مت عمل کر، لا تعمل مت عمل کرو. جی آپ پڑھیے. عمل کر، عمل کرو، عمل کرو، لا تعمل مت عمل کر، لا تعمل مت عمل کرو. چلیے آپ پڑھیے. عمل کر، عمل کرو، لا تعمل مت عمل کر، لا تعمل مت عمل کرو. ابھی آگے کرو. عمل کر کرو، لا تعمل مت عمل کرو، لا تعمل مت عمل کرو. ٹھیک ہے. بدرون آپ پڑھو. عمل کر، عمل کرو، لا تعمل مت عمل کر، لا تعمل مت عمل. آپ پڑھیے. عمل کرو، مت عمل. گڈ. چلیے. اچھا ابھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے 4 نمونے پڑھے تھے. ٹھیک ہے. تو ہم نے اس 4 نمونوں کے اوپر پریکٹس کی. یہ 4 ڈفرنٹ ہے. فاتحہ، یافتہ ہوں. اب اس میں مضارع میں چینجنگ اور اس کے امر اس میں بھی چینجنگ آئی. سامنے میں صرف شروع میں چینجنگ آئی. یعنی یہ 4 ڈیزائن ہم نے ڈفرنٹ پڑھے ہیں فیل کے. ٹھیک ہے. جیسے سب سے پہلے فاتحہ، اس کا جو باب ہے، باب کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہم نے شارٹ فارم رکھا ہوا فا. فا ہم کہیں فا. فا اس والے میں یہ اس کا پہلا سیٹ ہے فا. فا والے میں کتنے ہم نے 3 پڑھے. ٹھیک ہے. فا والے ہم نے کتنے پڑھے؟ 3 پڑھے. فعلا، فاتحہ اور جعلا. دوسرا ہے نون، ناصرہ. اس میں ہم نے 4 پڑھے. ناصرہ، ذاکرہ، آبادہ اور خالقہ. 4 پڑھے اس پیٹرن پہ. زاراوا اس کا شارٹ ہے، اس کا باب ہے زواد، زوا. اس میں ہم نے 1 ہی پڑھا. ٹھیک ہے. زاراوا 1 ہی پڑھا. یادریبو والا 1 ہی پڑھا. سامیہ کا ہے، اس کا باب ہے سا، سین. اس میں ہم نے 3 پڑھے. سامیہ، عاملہ، عالمہ. یہ ہم نے 3 پڑھے. یعنی ان 4 کو ہم نے پڑھ لیا. یعنی ہمارے پاس جو ہے یہ 4 ہی فیل تھے. یعنی کہ 4 ڈیزائن، 4 پیٹرن تھے. ان 4 پیٹرن میں ہم نے پڑھے. ٹھیک ہے. 4 7 8 9 10 11 ٹوٹل ہم نے 11 فیل پڑھے. کتنے فیل پڑھے؟ 11 فیل ہم نے پڑھے اور ان 4 پیٹرن میں پڑھے. چلیے ہمارا کمپلیٹ ہو گیا آج کا لیسن. نقطہ تعلیم دیکھتے ہیں. پچھلے سبق میں ہم نے کہا تھا کہ یاد رکھنے کا ایک راز بتایا تھا کہ الفاظ کو ہم مثالوں سے سیکھیں گے، وہ مثالیں جو ہم جانتے ہیں. اگر آپ مثالوں سے یاد رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ معنی جلدی یاد ہوں گے، معنی جلدی یاد آئیں گے، اور ایک کا لفظ کا معنی دوسرے کو نہیں جائے گا. ہر ایک مثال جو اس کورس میں دی گئی ہے وہ نماز سے ہے. یعنی بہت آسان اور جانی پہچانی، کیونکہ نماز ہم بار بار پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ روحانی، جذباتی اور بار بار استعمال ہونے والی، بار بار استعمال آنے والی. اس لیے نماز کے ہر ایک لفظ کے معنی کو اچھے سے یاد کیجئے، اور قرآن پڑھتے ہوئے اگر نماز کے کسی لفظ کا معنی یاد نہ آئے تو پوری آیت یا ذکر کو یاد کر لیجئے، آپ کو یاد ہو جائے گا. الحمدللہ سبق 17 کے اختتام تک آپ لوگ 208 الفاظ سیکھ چکے ہیں، جو کہ قرآن میں 39,000 سے زیادہ بار آئے ہیں. الحمدللہ. 7 ہوم ورک ہیں ایز یوزل، جیسے ہم آپ کو بتاتے ہیں اسی طریقے سے آپ نے کرنے ہیں یہ، اور ٹیچر بننا ہے. اور آج کی لیسن بہت اہم ہے. آپ نے آج جتنا بھی آپ نے سیکھا ہے آج ضرور اس کو جا کے ریپیٹ کریں، اس کو اپنے کسی نہ کسی کے ساتھ ڈسکس کریں، تاکہ آپ کو اس کا اجر بھی ملے اور آپ کی پریکٹس بھی ہو.
اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔